دوسرے رکوع کا آغاز ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر سے، اور پھر آیت نمبر 11 کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کا دور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا آگے ذکر آتا ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بالیقین ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جناب سے فضل عطا فرمایا۔ اس مقام پہ کچھ گزری ہوئی سبق کی باتیں تازہ کرنی چاہیے تاکہ ذہن میں مضمون کچھ نہ کچھ تازہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو ہے اس میں تمہیدی گفتگو ہوئی ہے، اور وہ جو مقصد ہوتا ہے اس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اللہ پاک کی تخلیق کا ذکر ہے، اللہ پاک کے اختیار کا ذکر ہے، اور دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حق کی پہچان کے لیے ایک صلاحیت انسان کے وجود میں رکھ دی ہے، اور باقی ذرائع اس کے وجود کے ارد گرد ہیں۔ جو وجود کی صلاحیت ہے وہ اس کا فہم ہے، سمجھ ہے، عقل ہے۔ جو باہر کے دلائل ہیں وہ تکوینی بھی ہیں اور تنزیلی بھی ہیں۔ اور یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی جب جو جیسے جس کے ساتھ چاہیں کر سکتے ہیں۔ جس کو ظاہری طور پہ سب سے کمزور سمجھا جاتا ہو، لیکن حق تعالی شانہ اس کو طاقتور بنانا چاہیں تو وہ ایک لمحے میں اس کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب قرآن شریف کی تفسیر تحریراً مکمل کی تو اپنے آپ کو دیکھتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل۔
میرے جیسا آدمی یہ کام کر سکتا تھا؟ تو اپنے آپ پر تعجب ہو رہا تھا، اور پھر میرے دل میں یہ بات حق تعالی شانہ نے ڈال دی کہ یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ تنکے سے شہتیر کا کام لے لے، قطرے سے سمندر کا کام لے لے، ذرے سے صحرا کی وسعت کا کام لے لے، رائی سے پہاڑ کا کام لے لے، یہ تو اس کی منشا ہے، مرضی۔ تو یہاں ایک ربط ہے۔ یہ بات دیکھیں، آخری آیت جب آئی نا، اس میں فرمایا کہ انہیں اپنے سامنے جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات دیکھ رہے ہیں، اس کا نظام دیکھ رہے ہیں، رات کو دن سے بدلتے ہوئے اور دن کو رات سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے زوراوروں کے جنازے اٹھتے دیکھ رہے ہیں، بڑے طاقتور لاچار دیکھے گئے ہیں، موسموں کا رد و بدل دیکھ رہے ہیں، زمین کو کیا دیا تھا اس نے کیا لوٹا دیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا اختیار پوری طرح انہیں دکھائی دے رہا ہے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ یہی جو آسمان کا شامیانہ ہم نے ان کے سروں پہ بنا دیا ہے، اس کے کچھ ٹکڑے ان پہ برسا دیے جائیں تو یہ ایک لمحے میں نیست و نابود ہو جائیں۔ اور یہ زمین، یہ دھرتی جو ان کے قدم چومتی ہے، سینہ تان کے اس کے اوپر چلتے ہیں، یہ بھی ان کی خادم ہے۔ ہم نے خادم بنایا ہے اسے، اور ہمارے اختیار سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اس زمین کو ہم حکم دے دیں کہ ان کے قدم، ان کے پاؤں دھسا لے اپنے اندر، اور ان کے وجود کو گم کر دے، ایسے کہ جیسے کبھی اس دھرتی پہ یہ تھے ہی نہیں۔ اب اسی ربط کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل دبلے سے تھے۔ بڑے بڑے مفسرین نے طویل مضامین اس تناظر میں لکھے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کوئی اتنے صحت مند بھی نہیں رہتے تھے، وجود بھی کوئی ان کا بڑا لحیم اور جسیم نہیں تھا، لیکن حق تعالی شانہ نے ان پہ خاص فضل فرمایا۔ اسرائیلیات میں تو بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں نا، کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھرانے میں بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائیوں میں ایک کمزور بھائی ہے، باپ بھی یہی سمجھتا ہے، ماں بھی یہی سمجھتی ہے، اس طرح سب سمجھتے تھے۔ صحت بھی اچھی اتنی نہیں رہتی تھی، تو جو ظاہر کی نگاہ تھی وہ تو خدا جانے کیا کیا سوچتی، کیا کیا دیکھتی ہوگی۔ لیکن حق تعالی شانہ نے ان پہ اپنا فضل فرمایا، جس کا ذکر یہاں پہ کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر موجود تھے
اور وہ بہت معمر ہو چکے تھے، اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اور بنی اسرائیل کے حالات ایسے تھے کہ یہ بہت گردش میں آ گئے تھے۔ بخت نصر نے ان کی ہڈیاں کھڑکا کے رکھ دی تھیں، اور ان کی آبادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی تھی، ان کے قدم اکھیڑ کے رکھ دیے تھے۔ پھر انہوں نے منظم ہونے کا ارادہ کیا۔ کچھ مخلص لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کریں گے۔ جنہوں نے ہماری عبادت گاہ کا بھی احترام نہ رکھا، ہمارے تشخص کو پامال کیا، اب ہم اس کے لیے عملی طور پر میدان کارزار میں اتریں گے اور دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوں گے اور محاذ آرا رہیں گے۔ تو وقت کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب ظاہر ہے جب بھی کوئی وقت کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا تھا تو انبیاء کرام کا تو رجوع اللہ تھا، وہ جو غیر انبیاء کا ہوتا ہی نہیں ہے، ان پہ وحی ہوتی ہے، اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر لیں اور اپنا گمشدہ تشخص جو ہے اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تائید فرما دیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، مفسرین کرام نے لکھا ہے تو وہ اس وقت بہت معمر ہو چکے تھے، ایسی صحت نہیں تھی، ایسی عمر نہیں تھی کہ وہ بآسانی کہیں آنا جانا بھی کر سکتے ہوں۔ تو ان کی خدمت میں انہوں نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے ایک راہبر مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے اللہ سے مانگا، تو جواب آ گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ جو طالوت جوان ہے نا ایک، یہ تمہارا امیر ہوگا، یہ تمہارا سالار ہوگا، چیف تمہارا یہ ہوگا، اس کو مانو، اس کی قیادت میں چلو، اللہ پاک کی تائید تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جو مقابل تھا وہ جالوت تھا، اور جالوت کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت کا اتنا قداور تھا کہ پورے مجمع میں آ کے کھڑا ہو جائے تو وہ اکیلا دکھائی دیتا۔ اور وہ لوہے کا لباس پہنتا تھا۔ اسرائیلیات میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں وہ اترتا تھا تو صرف آنکھوں کے سامنے کے دائرے جو ہیں وہ کھلے ہوتے تھے، باقی سارا وہ زرہ پوش ہوتا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، تو بنی اسرائیل نے
حضرت طالوت کی امارت پر اعتراض کیا کہ وہ تو ایک عام سا آدمی ہے، ہم اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے 12 قبائل مشہور تھے نا، 12 قبائل، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ یوسف میں بھی ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی اور سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان قبائل میں یہ جو حضرت طالوت ہے یہ تو ایک عام سا بندہ ہے، نہ یہ کسی سردار کی اولاد میں سے ہے، نہ کوئی اور حوالہ ایسا ہے، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قد کاٹ اور جان جسے اور دلیری کے اعتبار سے اور شرافت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا بنی اسرائیل میں۔ نام بھی طالوت اور جالوت یہ عبرانی زبان کے نام ہیں، اور فرمایا مفسرین کرام نے کہ قد کاٹ میں بھی یہ اس کی ٹکر کا تھا، اگرچہ اس جیسا نہیں تھا، لیکن بہرحال میدان میں اترے تو سمجھ آتی تھی کہ ٹھیک مقابلے میں بندہ اتارا گیا ہے، اور اس کی سوجھ بوجھ بھی بہت تھی، اور وہ اللہ کے اولیاء میں سے تھا، اللہ کے دوستوں میں سے تھا، بہت پاک دامن راست باز تھا۔ تو اس پہ بہت اعتراض کیا گیا، وہ ایک تفصیل آتی ہے، وہ تابوت سکینہ کا ذکر آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں پہ اس کو لاد کے چھوڑ دو، جہاں یہ چلا جائے، یہ جہاں ٹھہرے، یہ سواری اس کو جہاں لے جائے، جہاں ٹھہر جائے، بس اسی کو امیر بنائیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جا کے حضرت طالوت کے دروازے پہ ٹھہرے۔ بہرحال پھر انہیں طوعاً نہیں تو کرہن ہی ماننا پڑ گیا، خوش دلی سے نہیں تو مجبوراً ہی ماننا پڑ گیا۔ اب جب یہ لوگ چلے نا تو بڑا بھاری لشکر تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، راستے میں انہیں کوئی مویشی چرانے والا ایک دبلا سا جوان بھی نظر آیا، اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے، اور یہ جس طرح غلیل بناتے ہیں نا، غلیل، اس ٹائپ کا کوئی آلہ بھی اس کے پاس تھا ہاتھ میں، اور وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس طرح جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی ساتھ رکھ لو، اجازت دو میں بھی اس لشکر میں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا نہ کوئی قد کاٹ ہے، نہ کوئی جان جسا ہے، ہاتھ میں وہ کوئی پتھر ہیں یا وہ غلیل اٹھائی ہوئی ہے۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا مجھے لے جاؤ، کام آؤں گا۔ یہ جو بکریاں چرانے والا شخص تھا یہ حضرت داؤد تھے۔ اب یہ بڑا لشکر جب اس شدید گرمی میں گیا نا، راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، اس کو عبور کرنا تھا، پیاس شدت کی تھی سب کو، جہادی لشکر جا رہا ہے بنی اسرائیل۔ تو حکم یہ ہوا کہ اس نہر میں سے گزرنا ہے، پار کرنا ہے، پانی نہیں پینا اس میں سے، بہت پیاس ہو تو بس تھوڑا سا چلو بھر پانی پینا، زیادہ نہیں پینا۔ جو پی لے گا تو حضرت طالوت نے اعلان کیا پھر وہ میرے قابل نہیں رہے گا، ہاں جو تھوڑا سا پی لے گا وہ ٹھیک ہے، وہ چل سکے گا، جو نہ پیے۔ اب یہ ہزاروں کا لشکر تھا، پانی میں اترے،
کہہ تو دیا نہیں پیئیں گے، لیکن اسرائیلی ایسے ہی ہیں، ہمیشہ پیغمبروں کی نافرمانی، جی بھر بھر کے پی لیا پانی، اور جب نہر سے پار گئے تو ہلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اب مفسرین کرام کی ایک محقق جماعت لکھتی ہے کہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، ان کی جب گنتی کی گئی تو وہ 313 تھے، کم و بیش، جس طرح غزوہ بدر میں 313 تھے، اور اللہ پاک کی تائید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو وہ جو 313 تھے ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کو پورا لشکر یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہم میں سب سے کمزور بندہ ہے، اور اس کے پاس کوئی لڑنے کی تربیت بھی نہیں ہے، یہ تو بکریاں چرانے والا نوجوان ہے، اور اگر کوئی تربیت ہو بھی تو ان کے پاس آلات حرب نہیں ہے، جنگی ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ گول سے پتھر تھوڑے سے ہیں، اور ایک وہ ربڑ کی وہ پتھر کو مارنے والی ہے، جیسے پرندوں کو اڑاتے ہیں، جس سے چڑیاں مارنے کے لیے، اور کچھ نہیں، بس دبلے سے پتلے سے، کوئی قد کاٹھ بھی نہیں، درمیانہ سا قد ہے، سنجیدگی ہے، متانت ہے۔ اب چل تو پڑے، جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت طالوت نے کہا اب بھی جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوگی، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب یہ پہنچے تو وہ جو جالوت تھا وہ ہنسا، اس نے اپنے سارے لشکر کو کہا تم ایک طرف ہو جاؤ، بہت بڑے لشکر تھے، ان ساروں کے لیے میں اکیلا کافی، اور اس نے بڑے کہہ کے مارے اور وہ میدان میں اترا کہ اب ایک جنگ ہوتی ہے، وہ جو لشکر لڑتے ہیں، اب تم 313 کم و بیش اور میں اکیلا، آؤ میدان میں۔ جب وہ اترا نا تو یہ جو نوجوان دبلا پتلا لڑکا تھا، اس نے حضرت طالوت سے کہا کہ آپ اس کے مقابلے میں مجھے اتار دیں۔ تو اب مقابلے میں ایک دبلا سا کمزور سا لڑکا اترا ہے، اس کو دیکھ کر جالوت اور ہنسا کہ دیکھو میرے مقابلے میں کس کو اتارا ہے۔ حضرت داؤد نے فرمایا بس ذرا تھوڑا سا سانس لے، آرام کر، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس پتھر کو اس ربڑ میں لیا اور ایک خاص طریقے سے نشانے سے مارا، اللہ کا نام لے کر، وہ اس کے وہ جو آنکھ کھلی ہوئی تھی نا، یہ اسرائیلیات میں ہے، ادھر ایسے جا کے لگا کہ اس نے اس کو تڑپا کے رکھ دیا، ہاتھی زمین پہ گر گیا۔ وہی جو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک طرف ہاتھی تھے اور ایک طرف یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، اور ان کے پنجوں میں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور ادھر ہاتھیوں کا ابرا لشکر لے کے آیا ہے، اور وہ کنکریاں کیسے لگتی تھیں؟ ایسے آگے لگتی تھی کہ سب کو فجعلہم کعصف ماکول، جانور چارہ کھا کے جو وہ چھوڑ دیتا ہے نا، تن کے بکھرے ادھر ادھر ہوتے ہیں، آپ زمیندار زیادہ سمجھتے ہیں، فرمایا اس طرح ہاتھی بھی پڑے ہوئے تھے، لشکر بھی پڑا ہوا تھا۔ ادھر اس کو جب مارا نا تو یہ بھی ہاتھی نما جب گرا، فرمایا ابھی بھی ٹھہرو، پھر دوسرا بھی مارا اور وہ دوسری آنکھ میں جا کے لگا، اور یہ چیخا ہائے میں مارا گیا، ہائے، پورے بدن میں اس کے توڑ پھوڑ ہو گئی، ان پتھروں سے آگ لگ گئی۔
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد فرماتے تھے کہ میں ادھر بکریاں چرا رہا تھا تو یہ پتھر تھے اور ان کو میں نے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے عرض کی حضرت ہمیں اٹھا لو، ہم بڑے کام کے ہیں، اگلی بات آپ کو بعد میں پتہ چلے گی، ہمیں اٹھا لو۔ یعنی ان سے من جانب اللہ ہم کلام ہوئے، انہوں نے اٹھا لیا۔ جب اس بڑے پہاڑ کو گرتے ہوئے دیکھا نا، باقی لشکر تو ایسے رفو چکر ہوا، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے، ان کا ابھی سب سے دبلا بندہ آیا ہے اور اس نے جالوت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، یہ ابھی تو پیچھے بڑے بڑے مضبوط بندے کھڑے ہیں ان کے، ان میں سے کوئی اتر گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، فتح ہو گئی بنی اسرائیل کو اس کمزور سے بندے کی وجہ سے جو ظاہراً کمزور تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری بنی اسرائیل نے اپنا پیشوا مان لیا اور اپنا لیڈر بھی مان لیا، حکمران بھی مان لیا۔ اور بات اس کے پس منظر میں یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ ربط کو اب سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین خدمت میں تمہارے لگی ہوئی ہے، یہ آسمان جو تم پہ سایہ فگن ہے، زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، میں زمین کو اگر ذرا سا بھی حکم دیں، میرے اختیار کو تم مانتے ہو، رات میرے حکم سے ہو رہی ہے، دن میرے حکم سے، سردی گرمی بارش دھوپ، تو یہ تمہیں ایک قدم بھی نہ چلنے دے، ایسا گم کر دے گی تم تھے ہی نہیں، آسمان سے چند ٹکڑے تم پہ برسا دیے جائیں، تباہ و برباد ہو جاؤ، کیسے مجھ سے غافل ہو رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی پھر فرمایا دیکھو نا داؤد علیہ السلام، لشکر کتنا سارا تھا، داؤد علیہ السلام کی ظاہری قد و قامت کیسی تھی، لوگوں کے تبصرے کیا تھے، جب ہم نے تائید کی تو پھر دیکھو ہم نے کیا کر دیا۔ اللہ کے اختیار کو مانو اور اللہ سے ڈرو، نافرمانی نہ کرو، یہ ربط ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا نور نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھنے ہی مرتبہ۔